صاحبہ قسط نمبر 8۔ رانی پور گاؤں کی فضاؤں میں سحر انگیز سفیدی تیرنے لگی تو مسجدوں میں اٹھنے والی الہی صداؤں نے دیہات کو جگا دیا۔ گرمی کے دن اب اپنے عروج کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لیے تپش سے بچنے کے لیے گاؤں کی صبحیں بہت سویرے شروع ہو جاتی تھیں۔ کچی گلیوں میں اڑتی مٹی، مال مویشیوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی ٹن ٹن اور تندوروں سے اٹھتی گرم روٹیوں کی مہک گواہی دے رہی تھی کہ زندگی اپنے روایتی رنگ میں لوٹ آئی ہے۔ مائی سکینہ کے چھوٹے سے گھر میں بھی صبح کی چہل پہل جاری تھی۔ رشیدہ آٹے کی لوئیاں بنا رہی تھی، شمیلہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی اور مائی سکینہ چولہے پر چائے رکھے بیٹھی تھی۔ زندگی ویسے ہی چل رہی تھی، مگر ایک وجود تھا جو آج بالکل خاموش اور گمسم تھا۔ صاحبہ، جو ہمیشہ صحن کو اپنے کہکوں اور پائل کی چھنکار سے سراسر رکھتی تھی، آج آئینے کے سامنے کھڑی سکول کی نیلی قمیض کے بٹن بند کرتے ہوئے کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں وہ الرٹ شرارت غائب تھی، بلکہ وہاں ایک گہرا خوف اور اداسی رقص کر رہی تھی۔ اس نے سفید دوپٹہ سر پر جمایا، اپنے لمبے ریشمی بالوں کو سمیٹا، مگر اس کے گلابی ہونٹوں پر وہ دلکش مسکراہٹ نہیں ابھری جس کے گاؤں والے دیوانے تھے۔ وہ آج پہلی بار خود سے بھی چھپی ہوئی لگ رہی تھی۔ پچھلے چند دن صاحبہ کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھے۔ گاؤں کے اس سرکاری ہائی اسکول میں جہاں 9ویں جماعت میں صاحبہ پڑھتی تھی، حال ہی میں شہر سے ایک نیا ماسٹر تبدیل ہو کر آیا تھا۔ ماسٹر امجد، 40 سال کا وہ اینک پوش شخص دیکھنے میں تو بڑا پڑھا لکھا اور شریف نظر آتا تھا، لیکن اس کی گندی وحشی نظریں اسکول کے پہلے ہی دن سے صاحبہ کے معصوم ابھرتے وجود پر ٹک گئی تھی۔ یہ نظر صرف دیکھنے والی نہیں تھی، یہ ناپنے والی تھی، یہ چھونے والی تھی اور یہ ڈرانے والی تھی۔ صاحبہ جب بھی کلاس میں سبق سنانے کھڑی ہوتی، ماسٹر امجد کا لہجہ بدل جاتا۔ کبھی کاپی چیک کرنے کے بہانے وہ اس کے نرم نازک ہاتھوں کو چھونے کی کوشش کرتا، کبھی بلا وجہ اسے اپنی میز کے قریب بلا لیتا اور کبھی چھٹی کے وقت اسے اکیلے دفتر میں بلانے کے بہانے ڈھونڈتا۔ صاحبہ، ذرا یہ سوال دوبارہ سمجھاؤ، اتنی جلدی نہیں، تھوڑا ٹھہر کر آؤ، تم بہت نازک لکھتی ہو، قریب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جملے نہیں تھے، یہ جال تھے، اور صاحبہ اس جال میں ہر دن تھوڑی تھوڑی پھنس رہی تھی۔ وہ ابھی 16 سال کی معصوم اور نادان لڑکی تھی۔ وہ اس ہراسانی کے گندے کھیل کو سمجھ تو رہی تھی، مگر لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک اور خوف بھی تھا کہ اگر اس نے گھر میں بتایا تو اس کی پڑھائی چھن جائے گی، اور گاؤں میں لڑکیوں کے خواب اکثر کتابوں سے پہلے چھین لیے جاتے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی اور اس کا ہنستا کھیلتا وجود مرجھانے لگا تھا۔ رات کا وقت تھا، جب پورا گھر کھانا کھا کر چارپائیوں پر لیٹ چکا تھا۔ مائی سکینہ نے صاحبہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے سے کہا، صاحبو، دھیان سے سن لیجیے، صبح اسکول جانے سے پہلے ذرا جلدی اٹھ جانا۔ آج تجھے میرے ساتھ وڈیرے کی بڑی حویلی چلنا ہوگا۔ صاحبہ، جو زین شاہ کی یادوں اور ماسٹر امجد کے خوف کے تانے بانے بن رہی تھی، چونک کر بیٹھی۔ حویلی؟ اماں، میں کیوں؟ میرا تو سکول، ارے بلقیس جی نے خاص طور پر تیرا نام لے کر بلایا ہے۔ مائی سکینہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، وہ تو تجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ وڈیرے کے بیٹے سالار شاہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ صاحبہ کو بھی لے آنا۔ حویلی کے کچھ خاص کاموں میں مدد ہو جائے گی، وہ تجھے کچھ نئے جوڑے بھی دے گی۔ یہ لفظ حویلی سنتے ہی صاحبہ کے ذہن میں جیسے ایک جھٹکا لگا۔ سردار زین شاہ، وہ باغ، وہ آنکھیں، وہ گرفت، سب ایک ساتھ ذہن میں گھوم گئے۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، مگر دوسری طرف ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔
کل اسے سکول کے اس وحشی ماسٹر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ خیال اس کے دل کو لمحہ بھر کو راحت دے گیا اور وہ خاموشی سے سر ہلا کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب سورج نے ابھی اپنی تپش کا جادو نہیں چکایا تھا، صاحبہ اپنی ماں کا پلو پکڑے وہ ڈیرہ غلام مرتضیٰ شاہ کی اس عظیم الشان اور رعب دار حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے سے داخل ہوئی۔ دروازہ جیسے کسی سلطنت کا پہلا امتحان ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی دنیا بدل گئی۔ وسیع و عریض اوطاق اور صحن، اونچے ستون، سفید در و دیوار اور ہر طرف چلتے نوکر چاکر۔ یہ حویلی نہیں تھی، یہ ایک الگ دنیا تھی۔ اندر شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ کہیں قیمتی کپڑوں کے تھان کھلے پڑے تھے، کہیں چاندی کے برتن چمکائے جا رہے تھے، کہیں عورتیں اونچی آواز میں ہدایات دے رہی تھیں۔ پوری حویلی میں موتیے اور گلاب کی خوشبو بھری پڑی ہوئی تھی۔ مائی سکینہ فوراً کام میں لگ گئی۔ صاحبو ادھر دیوان خانے کی صفائی کر دے۔ جی اماں۔ صاحبہ نے دوپٹہ سنبھالا اور صفائی میں لگ گئی۔ وہ گیلے کپڑے سے قیمتی لکڑی کے فرنیچر کو صاف کر رہی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ جب سیاہ پالش والی لکڑی پر چلتے تو عجیب منظر بنتا، جیسے غربت دولت کو چھو رہی ہو، جیسے مٹی سونے کو تھام رہی ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ صاحبہ دیوار پر لگی ایک بڑی سی تصویر صاف کرنے کے لیے جیسے ہی تھوڑی اوپر کو اچکی، اس کے سر سے سفید دوپٹہ ہلکا سا سرک کر کندھے پر آ گیا اور اس کے گھٹنوں تک آتے ریشمی کالے بال اس کی پیٹھ پر لہرانے لگے۔ وہ لمحہ بہت عام سا تھا، مگر قسمت کے لیے نہیں۔ کام بڑی لگن سے کر رہی ہو صاحبو۔ وہ چونک گئی۔ دل جیسے سینے میں ایک دھڑکن کے لیے رک گیا۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سفید کلف لگا کرتا شلوار پہنے، کندھے پر اجرک ڈالے سردار زین شاہ کھڑا تھا۔ وہی بے خوف آنکھیں جن میں کچھ ایسا تھا جو صاحبہ کو ڈراتا بھی تھا اور کھینچتا بھی تھا۔ وہی خطرناک مسکراہٹ جو باغ والے دن بھی تھی۔ صاحبہ کی سانس اٹک گئی۔ آپ؟ زین شاہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کیوں؟ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی؟ صاحبہ فوراً دوپٹہ سر پر لینے لگی۔ کوئی دیکھ لے گا، دیکھنے دو زین شاہ۔ اس نے گھبرا کر سرگوشی کی آواز میں، ڈر تھا مگر آنکھوں میں وہ انکار نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ تبھی باہر سے نوکروں کے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ زین شاہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی کی دیواریں کانوں والی ہوتی ہیں۔ ایک غلط لمحہ قیامت بن سکتا ہے۔ وہ صاحبہ کے بالکل قریب سے گزرا اور دھیمی آواز میں بولا، پچھلے باغ میں آؤ۔ ابھی یہ حکم نہیں تھا، یہ ایسی کشش تھی جو ایک 16 سالہ لڑکی کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ وہ چلا گیا اور صاحبہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پھر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ حویلی کے پچھلے حصے میں عجیب سا سکوت تھا۔ آموں کے باغ جیسا گھنا پن تو نہیں تھا، مگر مالٹے کے درختوں سے دھوپ چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ ہوا میں مالٹے کی ہلکی ترش خوشبو تھی۔ صاحبہ وہاں پہنچی ہی تھی کہ درخت کی اوٹ سے زین شاہ نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ململ کا سفید کپڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ صاحبہ نے دھیرے سے پوچھا۔ زین شاہ نے کپڑا کھولا اور اگلے ہی لمحے صاحبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک نفیس ہیرے کا ہار، وہ دھوپ میں ایسے چمک رہا تھا جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہر ہیرے میں روشنی کی ایک الگ کہانی تھی۔ صاحبہ کی آنکھیں کبھی اتنا قیمتی زیور قریب سے دیکھ سکتی تھیں؟ وہی صاحبہ جس کے کانوں کی بالیاں تانبے کی تھیں، جس کی چوڑیاں بازار سے 10 روپے میں آتی تھیں۔ یہ میرے لیے؟ زین شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن یہ تو بہت مہنگا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم سے زیادہ مہنگا نہیں۔ یہ جملہ سیدھا صاحبہ کے دل میں اترا۔ اس 16 سالہ لڑکی کے دل میں جو محبت اور ہوس کا فرق ابھی نہیں جانتی تھی، جو غربت سے اتنا تھک چکی تھی کہ چمکتی چیزیں
محبت لگنے لگی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر پیچھے دیوار تھی اور زین شاہ اب اس کے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے عطر کی خوشبو جو پہلی بار باغ میں آئی تھی۔ زین شاہ پیچھے ہٹے۔ صاحبہ کی آواز کانپ رہی تھی، کوئی دیکھ لے گا، امی اندر ہیں۔ پہلے وعدہ کرو۔ کیا کل پھر آؤ گی؟ میں نہیں، وعدہ کرو۔ صاحبہ، اس بار لہجہ ضد والا تھا، اور اس ضد میں کچھ ایسا تھا جو صاحبہ کے انکار کو کمزور کر دیتا تھا۔ صاحبہ کی نظریں جھک گئیں۔ ٹھیک ہے، آؤں گی۔ زین شاہ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر گری بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ یہ لمس صاحبہ کے اندر کہیں بہت گہرائی میں اتر گیا۔ وہ ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ اوئے صاحبہ، کہاں مر گئی ہے تو؟ صفائی کون کرے گا؟ یہ آواز حویلی کا سکون توڑ گئی، اور صاحبہ کا خواب زمین پر آ گرا۔ یہ زین شاہ کی بڑی بھابھی کی آواز تھی، جس کے آواز نہیں حکم تھے، جس کے الفاظ نہیں حکم تھے اور زہر تھے۔ ایک ہی لمحے میں ماحول بدل گیا۔ محبت خوف میں بدل گئی، خواب حقیقت میں ٹوٹ گیا۔ صاحبہ نے جھٹکے سے زین شاہ کو پیچھے دھکیلا، ہار ہاتھ میں لیا اور بھاگ گئی، جیسے وہ وہاں نہیں، اپنے خواب سے بھاگ رہی ہو۔ رات کو پورا گھر سو چکا تھا۔ صحن میں چارپائیاں تھیں، باہر جھینگروں کی آواز تھی، اور آسمان پر ستارے پرانے راز جانتے ہوئے خاموش چمک رہے تھے۔ مگر صاحبہ جاگ رہی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی دیے کی مدھم روشنی میں وہ ہار دیکھ رہی تھی، جو ململ کے کپڑے میں لپٹا اس کی گود میں تھا۔ ہار چمک رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا دل بھی۔ وہ کبھی اسے سینے سے لگاتی، کبھی چھپا دیتی، پھر دوبارہ نکالتی۔ دل الجھ چکا تھا۔ یہ محبت ہے یا سزا؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ مائی سکینہ اندر داخل ہوئیں۔ اس کی نظر سیدھا صاحبہ کے ہاتھ پر گئی، اور پھر وہ چمکتا ہوا ہار کمرے میں قیامت بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا چھپا رہی ہے تو؟ صاحبہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے، اور زبان خاموش ہو گئی، کیونکہ بعض راز لفظوں سے پہلے پکڑے جاتے ہیں، اور بعض سچ ماں کی نظر سے نہیں بچتے۔ مائی سکینہ کی آواز ابھی فضا میں گونج ہی رہی تھی کہ صاحبہ کے جسم سے جیسے ساری جان نکل گئی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، دل اتنا زور سے دھڑکا کہ سینے میں درد اٹھنے لگا۔ ایک لمحے میں اس نے ہار کو چھپانے کی کوشش کی، مگر وقت اس سے پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ کچھ بھی نہیں اماں، میں بس کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے سچ اور جھوٹ کے درمیان دم توڑ رہی ہو۔ مائی سکینہ کی آنکھوں میں شک اب نہیں رہا تھا، اب یقین تھا۔ وہ ایک قدم تیزی سے آگے بڑھیں، اور صاحبہ کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑ لیا۔ جھوٹ، میرے سامنے جھوٹ؟ ان کی آواز میں لرزش بھی تھی اور آگ بھی۔ انہوں نے زور سے اس کی انگلیاں کھول دیں، اور پھر وہ لمحہ جیسے وقت نے روک لیا ہو۔ ململ کے کپڑے میں لپٹا ہوا وہ ہیرے کا ہار سامنے آ گیا۔ دیے کی زرد روشنی میں وہ ایسے چمکا جیسے کسی غریب گھر کی قسمت اچانک جل اٹھی ہو، یا جلنے والی ہو۔ مائی سکینہ کا چہرہ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا۔ ان عورتوں میں ایک فطری سمجھ ہوتی ہے، جو زندگی نے دھوکے کھلا کھلا کر دی ہو۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا، یہ تحفہ کسی محبت کا نہیں، یہ کسی کی نظر کا پہلا قدم تھا۔ یہ ہیرے کا ہار۔ اگلے ہی لمحے ان کا چہرہ بدل گیا، غصہ، صدمہ اور خوف سب ایک ساتھ۔ یہ کس نے دیا تجھے؟ بول، کس کی جرأت ہے ہمارے گھر میں آگ لگانے کی؟ انہوں نے صاحبہ کا بازو اتنے زور سے مروڑا کہ وہ کرا اٹھی۔ اماں چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ چوڑیوں کی کرچیاں اس کی کلائی پر چبھ رہی تھیں۔
مگر درد سے زیادہ خوف اس کی آنکھوں میں تھا۔ شور بڑھا تو رشیدہ اور شمیلہ اندر دوڑ آئیں۔ اماں کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے۔ لیکن مائی سکینہ اس وقت ماں نہیں تھی، صرف ایک ڈری ہوئی ٹوٹی ہوئی عورت تھی۔ یہ ہار سورٹ کا ہے، صاحبہ نے گھبرا کر پہلا جھوٹ بولا، مگر جھوٹ اتنا کمزور تھا کہ خود اس کے منہ پر گر گیا۔ جھوٹ! مائی سکینہ کی آواز تیز ہوئی۔ سورٹ کے گھر میں الہی بخش کی فصل کا حصہ ہی نہیں آتا صحیح سے، وہاں ہیرے کا ہار؟ کمرہ جیسے تنگ ہو گیا تھا۔ سچ بول ورنہ آج میں ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ مگر آنکھیں چیخ رہی تھیں اور پھر صاحبہ ٹوٹ گئی۔ اماں یہ زین شاہ نے دیا ہے۔ یہ نام سنتے ہی ہوا رک گئی، خاموشی، بھاری خاموشی، اور پھر تھپڑ، آواز گونجی اور صاحبہ چارپائی پر جا گری، گال سرخ، آنکھیں نم، دل ٹوٹا ہوا۔ بے غیرت لڑکی! مائی سکینہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ وڈیروں کے لڑکوں سے تحفے لیتی ہے؟ عزت بیچ دی ہے تو نے؟ انہوں نے چیخ کر کہا۔ کل یہ ہار واپس کرے گی۔ سکینہ بی بی نے غصے سے ہار زمین پر پھینکا، اور آئندہ اس لڑکے کا نام بھی زبان پر نہ آئے، یاد رہے۔ رشیدہ اور شمیلہ خاموش کھڑی رہیں۔ رشیدہ کی آنکھوں میں ڈر تھا، شمیلہ کی آنکھوں میں آنسو۔ مائی سکینہ کمرے سے نکل گئی۔ صاحبہ وہیں چارپائی پر بیٹھی رہی، گال جل رہا تھا، آنکھیں بھیگ چکی تھیں، سینہ بھاری تھا۔ اس نے زمین سے ہار اٹھایا، چھپا لیا، مگر دل ابھی بھی زین شاہ کے اس جملے میں پھنسا ہوا تھا، تم سے زیادہ مہنگا نہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکتی تھی یہ جملہ عزت دینا ہے یا قیمت لگانا۔ حویلی آج روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ سالار شاہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ڈھول کی آوازیں، مہمانوں کا شور، موتی اور گلاب کی خوشبو، کہکے، سب کچھ کسی خواب جیسا تھا۔ مگر غریب کے خواب اور امیر کی حقیقت میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ اکثر خون میں طے ہوتا ہے۔ صاحبہ گلابی شیفون کے لباس میں تیار کھڑی تھی۔ مائی سکینہ کے منع کرنے کے باوجود وہ پھر آئی تھی، کیونکہ بلقیس بیگم نے بلایا تھا، اور مائی سکینہ مولکن سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ لباس پر سنہری کڑھائی چمک رہی تھی، اور ہار وہ اب بھی اس کے سینے کے قریب کپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ مائی سکینہ نے اسے اوپر سے چادریں لانے بھیجا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر آنکھیں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ زین شاہ! بس ایک لمحے کے لیے، اور پھر ٹکراؤ، ایک مضبوط سینہ، ایک بھاری وجود، اور وقت جیسے رک گیا۔ چادریں ہاتھ سے گر گئیں، پائل کی آواز گونج اٹھی، اور صاحبہ لڑکھڑا گئی۔ اندھے ہو کیا؟ غصے میں بولی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز مر گئی۔ سامنے وہ کھڑا تھا، وڈیرا غلام مرتضیٰ شاہ کا سب سے بڑا بیٹا، سردار سکندر شاہ۔ حویلی کا وہ نام جس سے نوکر بھی نظریں جھکا لیتے تھے، خاموش، مضبوط، حویلی کا سب سے خطرناک نام۔ اس کی نظریں صاحبہ پر جم گئیں۔ گلابی لباس، بکھرے بال، کانپتی سانسیں۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، اور اس مسکراہٹ میں وہ بھوک تھی جو بارش والے دن کالی گاڑی میں سے دیکھتے وقت اس کی آنکھوں میں تھی۔ رانی پور میں اس کی بھاری خمار آلود آواز گونجی، ایسی مٹی کی گڑیا بھی بنتی ہے؟ صاحبہ کے قدم پیچھے ہٹے، مگر سیڑھیاں تھیں، دیوار تھی، جگہ نہیں تھی، اور سکندر شاہ ایک قدم آگے بڑھا۔ صاحبہ کا دل اس بار الگ انداز سے دھڑکا۔ زین شاہ کے قریب آنے پر جو کیفیت ہوتی تھی، وہ خوف میں بھی ایک انجانی کشش ہوتی تھی، مگر اس بار صرف خوف تھا، کیونکہ سکندر شاہ کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہاں صرف شکار کو دیکھنے والے شکاری کی نظر تھی۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں محبت پروان چڑھتی ہے، یہ وہ موڑ تھا جہاں مٹی کی گڑیا کی آزمائش شروع ہوتی ہے، اور صاحبہ ابھی یہ فرق نہیں جانتی تھی۔ نیکسٹ
ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت مزے کی ہونے والی ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔